آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کاروبار کے حساب ہو رہے ہوتے ہیں، دکانوں کے حساب، کاروبار کے حساب، معاملات، ساری باتیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کے پاس گئے، اللہ اکبر کہا تو دوسرے سمجھ گئے کہ اس نے بتا دیا جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کہا ہے، حالانکہ اس نے بتایا نہیں تھا، اس نے صاف انکار کر دیا، اس نے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، انکار کر دیا، نہیں بتایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کے پاس گئے، دوسرے سے پوچھا، کہنے لگے بتاؤ کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگا جی آپ کو پتہ تو چل گیا ہے۔ اس نے فرمایا آپ رضی اللہ عنہ مجھے پتہ نہیں چلا، تم بتاؤ، اپنی زبان سے اقرار کرو تاکہ مجرم اپنے جرم کا اقرار اپنی زبان سے کرے۔ مجرم نے اقرار کر لیا، جی ہاں ہم نے اس طرح لیا، اس نے مال زیادہ بنایا تھا، کاروبار اس کا زیادہ اچھا چلا، تجارت اچھی کی، اس کے پاس مال زیادہ تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ پہلے نے اقرار کیا، دوسرے نے اقرار کیا، تیسرے نے اقرار کیا، حتیٰ کہ 5 آدمیوں نے قتل کا اقرار کر لیا، اپنے جرم کا اقرار کر لیا کہ ہم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ہم نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پہلے کے پاس آئے، سب کو جمع کیا 6 کے 6، فیصلہ کیا کیا؟ دور حکومت علی المرتضیٰ کی نہیں، حضرت عمر کا ہے، فیصلہ علی المرتضیٰ نے کہا، فرمایا کہ 6 کے 6 کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ قتل کا بدلہ قرآن نے کیا کہا؟ قتل ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، قتل کیا جائے۔ تو آپ نے 6 کو 6 کو بلایا اور پھانسی پہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو 5واں جو تھا جس سے سب سے پہلے پوچھا تھا، وہ چھٹا کہنے لگا میں نے جرم کو تو قبول نہیں کیا، ان 5 نے قبول کیا ہے، تو آپ ان 5 کو قتل کریں، مجھے کس جرم میں قتل کر رہے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زنا کرے تو اس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اتنا بڑا جرم ہے، عام 2 گواہ چاہتے ہیں۔ تو فرمایا آپ کے متعلق تو 5 بندوں نے جرم کا اپنے قبول کیا ہوا ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے، آپ ان میں ملوث ہو تو لہٰذا 6 کے 6 کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ فیصلے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے۔ دور خلافت ان کا ہوتا، فیصلہ آتا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فیصلہ کرتے۔ ذہین اور ذہانت اتنی تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما، ابو بکر، عمر، بڑے صحابہ اکرام تشریف فرما، تو آپ دسترخوان پہ کھجوریں نوش فرما رہے ہیں، کھجور نوش فرما رہے ہیں۔ تو یہ دسترخوان پہ بیٹھے کھجوریں کھا رہے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سب نے کھجوریں کھائیں۔ تو سب نے کھجوریں اٹھا کر کھجوریں کھا لیں، جو گٹھلیاں جو بچی تھیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کرتے رہے، کھا لی اور ان کے سامنے کر دی سب نے۔ غزوہ تبوک کے موقع کی بات ہے، سب نے کھجوریں اس طرف کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ فرمایا، علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھجوریں ہم نے بھی کھائی، کھجوریں ہم نے بھی کھائی ہیں، لیکن سب سے زیادہ آپ نے کھجوریں کھائی ہیں، سب سے زیادہ کھجوریں آپ نے کھائی ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجوریں میں نے بھی کھائی ہیں، کھجور آپ نے بھی کھائی ہیں، میں نے زیادہ کیوں؟ فرمایا کہ آپ کے سامنے گٹ کے دیکھو نا کتنی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے کھجوریں کھائی ہیں؟ آپ سرکار نے کہا جی میں نے بالکل کھائی ہیں، میں تو انکار نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے کہا انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے کھجوریں کھائی ہیں، گٹ کے خالی واپس رکھ دی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ گٹھلیوں سمیت ہی کھجوریں کھا گئے؟ حاضر جواب دیکھیے، گٹھلیوں سمیت، گٹھلیوں سمیت یا رسول اللہ آپ کھجوریں کھا گئے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کیا اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بڑے ذہانت رکھتے ہو، اللہ پاک آپ کے ذہن کو مزید اور بڑھائے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے، صحابہ سے مسکراتے تھے، محبت سے بات کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی جی یا رسول اللہ آپ کی تو آنکھ دکھ رہی تھی اور پھر بھی آپ کھجوریں کھا گئے، آپ کی تو آنکھ دکھ رہی تھی
تو آپ پھر بھی کھجوریں کھا گئے؟ تو حاضر جواب میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آنکھ میری نہیں دکھ رہی تھی، جو صحیح سلامت تھی، میں اس آنکھ سے دیکھ کے کھاتا رہا، میں اس آنکھ سے دیکھ کے کھاتا رہا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محترم بھائیو دوستو، آپ کا شان، آپ کی عظمت، آپ کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها۔ بعض لوگ پیش کرتے ہوئے اس احادیث کا آخری جملہ پیش کرتے ہیں، پوری احادیث پیش نہیں کرتے۔ پوری احادیث مبارکہ ہے کہ انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم نبوت کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ انا مدینۃ العلم و عمر جدارها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم نبوت کا شہر ہوں اور عمر اس کی دیوار ہے، دیوار۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و عثمان سقفها، کہ میں علم نبوت کا شہر ہوں، عثمان اس کی چھت ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم نبوت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کون ہے؟ بولو بھائی، علی کون ہے؟ دروازہ ہے۔ عمارت تب بنتی ہے، عمارت بنانی ہو تو پہلے بنیاد، پھر دیواریں، اور پھر چھت اور دروازہ۔ چاروں کے بغیر بنیاد بن نہیں سکتی، مکان بن نہیں سکتا۔ تو ابو بکر کے بغیر، عمر کے بغیر، عثمان کے بغیر، علی کے بغیر مکان تیار مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب علیا منافق ویبغضہ مؤمن۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ کون بھائی؟ منافق شیر خدا سے محبت کر نہیں سکتا، اور مومن شیر خدا سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ مومن شیر خدا سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو فرمایا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے والا، ان سے محبت کرنے والا مومن ہی ہو سکتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے، منافقت رکھے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں شیر خدا کی عظمت کو، سیرت کو، ان کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔